سے پہلے کرتے تھے یہ خدمت، ہم آج بھی کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بڑی ذمہ داری آ گئی تو اس سے نظر انداز کر لیں۔ ایک بوڑھی اماں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ کے کونے میں ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی اور وہ بوڑھی اماں کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جا کے اس کا صفائی، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے بستر کا جو ہے سنبھالنا، وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، یہ سب کچھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں جا کے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو راتوں کے گشت میں ان کا یہ بھی معمول تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی خدمت کرتے تھے، وہ خدمت میرے ذمہ ہو گیا۔ تو اس بوڑھی اماں کی جب خدمت کیا پہلی رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بتایا نہیں ان کو کہ میں عمر ہوں، ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، خدمت کیا۔ تو بوڑھی اماں بول رہی ہے، جب خدمت کر کے یہ جانے لگے تو بوڑھی اماں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ابو بکر نہیں ہے، آج تو ان کا ساتھی، ان کا چھوٹا بھائی عمر ہے۔ تو بوڑھی اماں کہہ رہی ہیں تبھی تو میں کہوں کہ تم میں وہ بات نہیں ہے جو ابو بکر میں تھی۔ ابو بکر صرف خدمت نہیں کیا کرتے تھے، ابو بکر سے جو ہم کو دلاسا ملتا تھا وہ ہم سے تم سے نہ مل سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے اور کہے کہ ابو بکر تو نے تو اتنا مشکل ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کر دیا ہے کہ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم اچیو کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے اٹھا کے، ان نمبرس آف ایگزامپلس ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلیم کا ایک وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہمان کو سب پہ پیش کیا کہ ان کو اپنے گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اتفاق سے وہ بڑی سختی کا عالم تھا، کسی نے قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، حالانکہ ان کو بھی گھر کا حال معلوم نہیں ہے، لے لیا۔ گھر گئے، بتائے کہ مہمان رسول آئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کھانا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ صرف بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی کافی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے دسترخوان میں رکھ دو اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے گل کر دو، ہم منہ چلاتے رہیں گے اور کھانا مہمان کھا لیں گے۔ میرے پیاروں، ان آیت کے پس منظر میں یہ آیت اتری تھی جو ابھی تلاوت کی گئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھی حاجت سے ہوتے ہیں، اگر بھوکے خود بھی ہیں، اور ان کی اس تعریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا ان کے لیے آیات کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا، ان کی اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ رہتی انسانیت کے لیے نمونہ ہو گیا کہ دیکھو کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو ایسا حساس دل لے کے آؤ، ایسا ہمدرد دل لے کے آؤ، ورنہ فلاح نہیں پا سکتے۔ جو خود غرض ہے جو انسان، وہ فلاح نہیں پا سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ میرے پیاروں، اس خود غرض، اس حساسیت کا، اس ہمدردی کا، اس نرمی کا ہی یہ تقاضا ہے کہ کسی پہ اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا دل دہل جائے۔ کیا ظلم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کریں؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کو حیرت ہوا اور پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم ہونے کی صورت میں مدد کیسے کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ غلط ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہ پاؤ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے نفرت رکھو۔ لیکن جب انسان اس کو قبول کر لے اور اس کے اعتبار سے دل میں کوئی فکر کوشش نہ ہو، کوئی بے چینی اور تڑپ اور اضطراب نہ ہو، تو میرے پیاروں پھر اس کا دل ایمان سے بھی خالی ہو، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حساس دل عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، امت کو یہ ذمہ داری ملی تھی خلافت کی، یوں ہی نہیں ملی تھی۔ ایک بڑے اونچے منصب پہ ایسے ہی نہیں فائز کی گئی تھی۔ ہر اونچا تناور درخت کا بیج وہی ایک چھوٹا ہوتا ہے، وہ بنیاد ہوتا ہے، یہ بیج ہے۔ میرے پیاروں، امت جو ہے یہ سبق ہی بھول گئی، خود غرضی پہ آ گئی،
خود غرضی تو وہ بیماری ہے جس سے کافر معاشرہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے. ایمان والے تو چھوڑ دیجئے، کتاب و سنت کا جو مطالبہ ہے وہ تو دوسری طرف. ایک انسان بھی انسان کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اس میں ایمان کوئی شرط نہیں، اسلام کا کوئی شرط نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے وہ خود غرض ہے، چاہے جائے کہ یہ خود غرضی اگر دین میں بھی آ جائے. ہمارے مزاج کے ہیں، ہمارے مطلب کے ہیں، ہمارے مسلک کے ہیں، ہماری جماعت کے ہیں، ہماری فکروں کے ہیں، ہمارا کچھ اس سے تعلق ہے، کچھ نفع ہے، تو پھر ہم ان کے ہیں، باقی کا دکھ درد سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. میرے پیاروں، یہ نہیں تھا اسلام. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک وفد آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم مومن ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کیسے طے کیا کہ تم مومن ہو؟ تو انہوں نے اپنی 15 خصلتیں گنائی تھی. اس میں ایک خصلت یہ بھی تھی کہ ہم دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. ہم دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. اللہ اکبر. باقی ایمانی صفات تھے، اعمال کا تذکرہ تھا. یہ ایک بات بڑی عجیب سی تھی اس میں کہ ہم دشمن کو بھی دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو یہ خوشخبری دی تھی کہ قریب تھا کہ تم سب کے سب نبی بنا دیے جاتے. یعنی ان صفات کا مالک ہونا یہ تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار ہے. نبوت کا چونکہ دروازہ بند ہو گیا، ورنہ تم سب کے سب نبی بنا دیے جاتے. اللہ اکبر. میرے پیاروں، آپ غور کرو، ہم کو خبر ملتی ہے فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، فلاں شخص کے ساتھ ایسا ہو گیا. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنا ہے یا غیر ہے، ہمارے جیسا ہے یا اس کے جیسا ہے، کالا ہے یا گورا ہے. یہ نہیں ہے اسلام. ہر جگر پہ رحم کا اجر ہے. ہر جگر پہ، چاہے وہ جگر کسی بھی جاندار کا ہو، انسان ہی نہیں، کسی حیوان کا بھی ہو، اس پہ بھی رحم کا اجر ہے. تو ہر جگر رکھنے والے پہ رحم کا اجر ہے، تو ہر جگر رکھنے والے پہ جو ظلم ہو تو اس کی پکڑ بھی ہے. اور اس اعتبار سے اگر ہم منیمم پروٹیسٹ نفرت کا اور اس کو روکنے کی سچی فکر اور تڑپ کا بھی اگر اظہار ہم اپنے باڈی لینگویج سے نہ کریں، میرے پیاروں، ہم بھی کہیں نہ کہیں پھر ظالم کے ساتھی ہیں. اور ظالم کا ساتھی نہیں ہوتا، خود ظالم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ظلم کو پسند کیا ہے. ہاں، طاقت اس کے پاس کنڈیشن ایسے نہ ہو سکے، چونکہ وہ کنسیپچولی ایگریڈ ہے. کل کو اگر طاقت ملے گا تو یہ بھی وہی کرے گا. اللہ اکبر. ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے. تو دنیا میں کسی کے ساتھ میں ناانصافی ہو، ظلم ہو، تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دل اس کے لیے بسیجے. اللہ سے دعا کرے، گڑ گڑائے اللہ سے کہ اللہ تیری زمین پہ، تیرے بندوں پہ کیا عذاب کا توڑا برس رہا ہے. اس کو اپنی جسم پہ جو ہے نا محسوس کرتے ہوئے اللہ سے جو ہے اس کی تلافی کے لیے اسباب مانگے. ظالم کو جو ہے اپنے نتیجے تک پہنچنے کے لیے، اس کی پکڑ کے لیے اللہ سے سوال کرے کہ اللہ کب تک چھوڑے رکھے گا تو اسے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا کہ فرعون کے لیے بدعا کہ اللہ تو نے ان کو مال اور حکومت اسی لیے دیا ہے کہ تیرے بندوں کو تجھ سے روکیں. اللہ ان کے مال اور ان کی حکومت پہ جو ہے عذاب بھیج. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے لیے بدعا کیا تھا کہ اللہ خوشحالی تو نے اسی لیے دے رکھا ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں حائل ہو جائے. اللہ ان پہ جو ہے قحط بھیج، اس سے کمزور ہو جائے. میرے پیاروں، اللہ سے سوال کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا نمونہ بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ دنیاوی جو مصیبت میں مبتلا تھے، غلام بنائے ہوئے تھے اور گھٹیا قسم کے کام لیا کرتا تھا فرعون ان سے. موسیٰ علیہ السلام کو دونوں کام دیا گیا تھا کہ آپ جائیے فرعون کو دعوت دیجئے بنی اسرائیل کے لیے کہ فلاح اور بہبود کا کام کریے، یعنی ان کی اصلاح کریے، اور فرعون سے کہیے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کا اجازت دو، ان کے رہائی کا سامان بنیے. یہ کوئی نبی نہیں ہوں گے جو کہیں کہ نہیں غلامی میں ہی رہو، قید میں ہی رہو، ذلت میں ہی رہو اور ایمان والے ہو جاؤ. ہر نبی جو آئے وہ ٹوٹل سولوشن لے کے آئے. میرے پیاروں، آج بھی اسلام ہمارے پاس ہم سے پورے جو ہے کلی طور پہ جو ہے انسانی مسائل کا حل کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے. ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، تو پھر انسانی تمام مسائل، چاہے وہ مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا آخرت سے، ہم تمام مسائل کے حل کے لیے فکر کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر دنیاوی مسائل کے اعتبار سے ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہٹیں گے تو پھر انسانیت کبھی بھی ہمارے دین کو خیر خواہی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی.
پھر یہی ہوگا، ہاں مسلمان ہے جو خاندانی ہے بس وہی رہے گا، اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ امت تب بنتی ہے جب امت جانتی ہوتی ہے کہ جو دین میرے پاس آیا ہے وہ دنیا کا بھی ہمارے لیے مسئلہ کا حل رکھتا ہے، تو یہ دین میرے لیے آخرت کا بھی مسائل کا حل ضرور رکھتا ہے، یہ یقین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری انسانیت کے لیے ہمدرد بننے والا بنائے، خصوصاً اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں خاصہ جگہ ہو۔ اختلافات اور آپس کے جو ہے ڈیفرنسز، ہم کو اس پہ ہرگز نہ کھڑا کرے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے منہ موڑ لیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سے جو ہے اثر لینا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں اپنے نبی کا خلیفہ بنایا ہے، تو اس ذمہ داری کے اعتبار سے ہم سب کے لیے اجتماعیت کا سامان مہیا فرمائے۔ جتنی چیزیں ہیں جو امت کو توڑنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور رکھے، اور ان تمام چیزوں کو دنیا سے ختم کرنے کی جو ہے نا کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، امت کی اجتماعیت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور اجتماعی مقاصد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔